کائنات میں جو بھی کچھ ہے، خواہ وہ انسان ہو، حیوانات ہوں، جمادات ہوں، نباتات ہوں، سب کچھ اللہ جل شانہ وعم نوالہ کے تخلیق کرتا ہے۔ سب کا خالق اللہ رب العزت ہے، وہی ہمارا رب ہے، یعنی ہمارا پالنہار ہے۔ ہمارے رزق کا بھی انتظام اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے۔ لہذا انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ جو رب ہمارا پالنہار ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا محافظ ہے، ہمیں عزت سے نوازتا ہے، ذلت سے ہماری حفاظت کرتا ہے، تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت کریں۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا، والاحسان، اور نیکی کرنے کا حکم دیتا ہے۔ احسان کے سلسلے میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت جبریل علیہ السلام نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، احسان کیا چیز ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم جو عبادت کرو تو یہ تصور کرو کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ تصور نہ کر سکو کیونکہ یہ بہت معیاری تصور ہے، تو پھر تم یہ تصور کرو کہ اللہ جل شانہ وعم نوالہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جب انسان اس تصور کے ساتھ عبادت و ریاضت کرے گا، خواہ وہ نمازیں پڑھے، چاہے وہ روزے رکھے، یا مال کی زکوٰۃ ادا کرے، یا اوراد و وظائف پڑھے، یا قرآن عظیم کی تلاوت کرے، جب اس کا یہ تصور ہوگا کہ مولا مجھے دیکھ رہا ہے، میری عبادات اور ریاضات کو وہ سن رہا ہے، تو پھر انسان کی کیفیت بڑی معیاری کیفیت ہو جائے گی۔ اس کی روح کے اندر عظیم طریقے کی جلا پیدا ہوگی، اس کی روح میں بہترین قوت اور طاقت پیدا ہوگی۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دے رہا ہے عدل کا یعنی انصاف کرنے کا، اور احسان یعنی نیکی کرنے کا۔ ہو یہ رہا ہے کہ ہم رب تبارک و تعالی کو اپنا مالک حقیقی تو تسلیم کرتے ہیں، اس کو خالق حقیقی مانتے ہیں، اور ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اللہ ہی ہمارا رازق ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں ہمارا سر دوسرے درباروں میں جھکتا ہے، ہمارا یہ سر جو خم ہوتا ہے وہ معبودان باطلہ کے سامنے خم ہوتا ہے۔ یہ انصاف کے خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سے انصاف کا مطالبہ کر رہا ہے کہ جب ساری نعمتیں میں دے رہا ہوں تمہیں، تم میرے آسمان کے نیچے رہ رہے ہو، میری باران رحمت سے تم لطف اندوز ہو رہے ہو، میری ہواؤں سے تم جو ہو وہ فیض یاب ہو رہے ہو، میری زمین کے اوپر چل رہے ہو، پھر رہے ہو، مکانات تعمیر کر رہے ہو، تو پھر انصاف کرو اس بات کا کہ تمہارا سر کہاں جھکنا چاہیے، تمہاری پشت کہاں جھکنا چاہیے، تمہاری زبانوں پر چرچا کس کا ہونا چاہیے، اور وہ چرچا اللہ جل شانہ وعم نوالہ کا ہونا چاہیے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، اور رشتہ داروں کو دینے کا۔ اسلام نے اس چیز کو بڑے شد و مد کے ساتھ بیان کیا ہے، اس چیز کو بڑی اہمیت دی ہے کہ ایک مومن اپنے اعز و اقارب کا پورا خیال رکھے۔ اگر وہ بیمار ہے تو اس کی مزاج پرسی کرے، اگر وہ علیل ہے تو اس کی جو ہے وہ دیکھ بھال کرے، اس کی خدمت کرے، اور اگر اس کو جو ہے وہ مالی کمزوریوں کا سامنا ہے تو اس کمزوری کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ اس لیے اعز و اقارب کا سب سے بڑا حق ہے
یہاں تک کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جو صدقہ دو تو سب سے پہلے ضرورت مند رشتہ داروں کو صدقہ دو، تو تمہیں صدقہ کرنے کا بھی ثواب ملے گا اور صلہ رحمی کا بھی اجر و ثواب ملے گا۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی۔ اس کا اگلا بیان انشاءاللہ دوسرے حصے میں سماعت فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔